خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ مرد مومن کی تنہائی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ذکر سے مہکتی ہے، اور اس کی زندگی کے معاملات سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوتے ہیں، اور انہی اعمال کی بدولت وہ اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے کہ جہاں تقدیر بھی اس کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ہمیں عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب صحابہ کبار، تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق الہی جھلکتا ہے، وہ شمع رسالت کے گرد پروانوں کی صورت میں نظر آتے ہیں اور محبوب الہی کی ایک جنبش نگاہ پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح شمع کے گرد پروانے چکر کاٹتے ہیں اور پھر اسی شمع کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ بدر کا میدان ہو یا غزوہ خندق، غزوہ تبوک ہو یا غزوہ حنین، کفر و اسلام کے ہر معرکے میں جذبہ عشق مد نظر تھا۔ جیسا کہ فرمایا گیا، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ نہ صرف میدان جنگ بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں شوق اور جذبہ عشق و محبت کی فراوانی نظر آتی ہے۔ وہ آپس میں خلوص و محبت کا پیکر تھے، لیکن کفر و اسلام کے معرکے میں اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ تعلیم کا شعبہ ہو یا فنون لطیفہ کا کوئی میدان، عظمت اسلام اور شان اسلام کے نقوش اجاگر تھے، اور صرف دل کی سچائی اور خلوص نہیں بلکہ دماغی صلاحیتوں کو بھی تعلیمات اسلامی کے زیر اثر ترقی دیتے ہوئے دنیا کو اس تہذیب و ثقافت سے روشناس کیا گیا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اہل اسلام کی ان عظیم شخصیات کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں۔ یہ حقیقت میں مرد مومن تھے، ان کی زبان اور گفتگو صرف قرآن اور رسول کی زبان و گفتگو تھی، ان کا عمل احکام الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، بلکہ سچائی ان کی فطرت و کردار کا حصہ تھی۔ وہ آپس میں خلوص و محبت کا پیکر تھے، لیکن کفر و اسلام کے معرکہ میں قہر و غضب بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان کی شخصیات اللہ کی صفات کا عکس تھیں، وہ فرشتوں جیسی پاکیزگی اور شان کبریائی کے حامل تھے۔ جس طرح شبنم لالے کے پھولوں کو ٹھنڈک اور تازگی عطا کرتی ہے، اسی طرح وہ حاجت مندوں، غریبوں، کمزوروں کے لیے زندگی کی خوشیاں فراہم کرنے والے تھے۔ ان کا ایمان مضبوط اور خودی فولادی طاقت رکھتی تھی، اور اسی طاقت کے زور پر دریاؤں کے رخ موڑ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ عاشق صادق صرف قرآن پڑھنے اور تلاوت کرنے والے نہیں تھے، نہ صرف نمازیں پڑھنے والے تھے، بلکہ حقیقی معنوں میں قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے تھے۔ قرآن اور فرمان محمدی ان کی رگوں میں خون کی مانند رواں ہوتا تھا۔ مرزا غالب نے فرمایا تھا،
رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اور وہ مسلمان اپنی رگوں میں دوڑنے والے خون کو راہ حق میں بہانے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ خون زندگی کی علامت ہے اور زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اپنے دور کے مسلم نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا۔ یہی وہ جذبہ عشق کی عطا کردہ خودی کی طاقت ہے جو مرد مسلمان کو جبرائیل کا ہم قدم بناتی ہے، یعنی مسلمان زمین سے اٹھ کر آسمان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ خاکی انسان نورانی مخلوق کا ہم پلا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم پلا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار یوں کیا کہ انہیں معراج یعنی بلندی عطا کی، اپنا دیدار کروایا اور کائنات کے کئی پوشیدہ راز اور اپنے نور کے جلوے ان پر ظاہر کیے۔ یہ دراصل ایک پیغام تھا امت خاص کے لیے کہ اگر تم چاہو تو تمہیں بھی یہ قرب الہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر عشق و محبت کے جذبے کو اپنا رہنما بناؤ گے تو تقدیر بھی تمہارے تابع ہوگی۔ زمین و آسمان کی وسعتیں تمہارے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی، تم سے بہت آگے اللہ کے عرش تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے زمین اور آسمان کی قید کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ بخارا اور بدخشاں زمینی حدود اور قیود کا نام ہے۔ مرد مسلمان ان حدود اور قیود سے آزاد ہے۔ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے، اس پر صرف اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اور وہ اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر لمحہ کوشاں رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنی گردن اور اپنا لہو بھی اس مقصد کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ وہ کسی دنیاوی طاقت یا لالچ کے سامنے سرنگوں نہیں کرتا، نہ کوئی طاقت اسے زیر کر سکتی ہے، اور کیسر و کسریٰ کی عظیم بادشاہتیں اس مرد مسلمان کے پاؤں کی ٹھوکروں میں آ جاتی ہیں۔ یہی قوت مسلمانی اور طاقت خودی درائے خیبر کے آئینی دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ یہی قوت و طاقت میدان کربلا میں تلواروں کے سائے میں نماز شوق ادا کروا دیتی ہے، چاہے سر تن سے جدا ہو جائے لیکن حکم الہی سے روگردانی نہیں کرنی۔ آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہمارے لبوں پر قرآنی آیات کا ذکر بھی ہوتا ہے، ہماری زبانیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کرتی ہیں، محفل میلاد منعقد کر کے ہم خدا اور رسول سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، ان کے تذکروں سے ہماری آنکھیں آنسو بھی بہاتی ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کی چنگاریاں موجود ہیں، لیکن جذبہ عشق کی کمی کی وجہ سے یہ چنگاریاں شعلہ نہیں بنتی کہ ماں سوا کو خاکستر کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اسے اپنے اعمال میں جگہ نہیں دیتے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سجدے کی لذت سے فیض یاب نہیں ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن قربانی دینے سے گریزاں ہوتے ہیں۔ ہم اسلامی تاریخ کے واقعات پڑھ کر اور سن کر جذباتی تو ہوتے ہیں اور اپنے اسلاف کے کارناموں پر فخر بھی کرتے ہیں، اسلام کے غازی بننے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جہاں کیسر و کسریٰ جیسی بڑی طاقتوں مثلاً امریکہ، جرمن، فرانس اور روس کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، وہاں ہم خودی کی طاقت سے محروم ہو کر غلامانہ ذہنیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن آج بھی پڑھنے اور احترام کی حد تک ہمارے لیے بہت مقدس ہے، لیکن عملی صورت میں ہمیں اس کی تعلیمات کا نہ شعور ہے نہ جرأت۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، ہم دنیا میں عزت و وقار کی زندگی نہیں گزار سکتے۔